حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، حسین جیت گئے، سزا یہ دیتا ہے سجدہ، حسین جیت گئے۔ سارے تو مارے گئے، پھر فتح کیسی تھی جناب والا؟ فتح مارے جانے والوں کی تعداد کے پابند نہیں ہوتی، فتح مقصد کی تکمیل کا نام ہے۔ جو مشن لے کے نکلا ہو انسان، اس کے حصول کا نام ہے۔ اب اس وقت حسین کا مشن کیا تھا اور کیسے حاصل ہوا، یہ ساری باتیں گوش گزار کی جا چکی ہیں۔ اب صرف یہ دیکھیے کہ یہ فتح کیسی فتح تھی۔ 2-3 علامتیں عرض کیے دیتا ہوں۔ فاتح دنیا میں اپنے اس کارنامے کو، یہ کارنامہ ہے نا، فخر کی بات ہے، وہ فخریہ بیان کرتا ہے، نشر کرتا ہے، میں نے یہ میدان مارا، میں نے یہ کام کیا، فلاں کو شکست دی، یہی کہتا ہے نا۔ بیان کرنا، اعلان کرنا، یہ فاتح کی نشانی ہے۔ اور جو شکست کھاتا ہے وہ چاہتا ہے یہ ذکر نہ ہو، پردہ ڈال دیا جائے۔ اب مجھے فیصلہ کرنے کی ضرورت نہیں، خود دیکھ لیجئے کہ دنیا میں کون اس واقعے کو چھپانا چاہ رہا ہے اور کون اس واقعے کو فخر سے بیان کرنا چاہ رہا ہے۔ اچھا، فتح کامیابی کی ایک اور بہت بڑی پہچان ہے۔ یہ کامیابی جہاں ہوتی ہے وہاں جن لوگوں کا کوئی کنٹریبیوشن نہ ہو کامیابی میں، وہ بھی کوشش کرتے ہیں کسی صورت سے ہمارا بھی نام آ جائے، ہم بھی شامل ہو جائیں۔ اور اس کے برعکس جہاں شکست ہوتی، تیزی سے گزر رہا ہوں، مثالیں اور تفصیلات میں جانے کا وقت نہیں ہے، جہاں شکست ہوتی ہے وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ کوشش کی جاتی کہ یہ ذمہ داری کسی اور پر ڈالی جائے۔ یہ میں نے تو نہیں کیا، یہ فلاں کی وجہ سے ہوا۔ جہاں طرز استدلال یہ ہو کہ یہ کام میں نے نہیں کیا، یہ فلاں نے کیا تھا، یا فلاں چیز مجھے وقت کے اوپر نہیں مل سکی، اس کی وجہ سے ایسا واقعہ ہو گیا، اب یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہ شکست کی کہانی ہے۔ جہاں ذمہ داری دوسرے پہ منتقل کی جائے لازماً وہ شکست کا تذکرہ ہے، اور جہاں کسی واقعے کو چاہے حصہ نہ ہو تب بھی خواہش ہو کہ یہ میرے حصے میں آ جائے، تو یہ فتح کی داستان ہے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھ لیجئے کہ ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ یزید کہہ رہا ہے خدا برا کرے ابن مرجانہ کا کہ اس نے امام حسین کے ساتھ یہ سلوک کیا، میں ہوتا تو ایسا نہ کرتا۔ اور پھر ابن زیاد نے اس وقت کہا تھا کہ اچھا اب آج اپنے آپ کو پاک باز بنا رہا ہے، اگر یہ نہ کہتا تو مجھے کیا ضرورت تھی، میرا حسین سے کیا جھگڑا تھا کہ میں ان کے ساتھ جنگ کرتا۔ یعنی یزید ذمہ داری ابن زیاد پہ ڈال رہا ہے، ابن زیاد ذمہ داری یزید پہ ڈال رہا ہے۔ اور جو کربلا میں نہیں شریک ہو سکتے تھے، آج بھی بہت سے لوگ اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارے اجداد کربلا میں حسین کے غلاموں میں شامل تھے۔ بہت سے لوگوں نے اس نوعیت کے دعوے کیے ہیں کہ ہم کربلا میں ہم نہیں تھے، ہمارے بزرگ تھے۔ بزرگ کیسے تھے؟ ہم کوئی غلام جس کا نام بھی ہمیں نہیں معلوم، وہ کہتے ہیں یہ بلوچی قوم ہمارے یہاں ایک پائی جاتی ہے، وہ انہوں نے، ان کے سردار دودہ خان نے ایک مقالہ لکھا، کوئی 52 پیجز کا ایک لمبا چوڑا مقالہ تھا، وہ ساؤتھ ایشیا فاؤنڈیشن کے نام سے برطانیہ میں ایک ادارہ قائم کیا گیا تھا، تو وہاں انہوں نے اپنا مقالہ پبلیکیشن کے لیے بھیجا تھا۔ وہاں دیکھنے کا اتفاق ہوا، انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم بلوچی قوم ہیں، در حقیقت امام حسین السلام کے ساتھیوں میں سے کسی کا ایک غلام تھا جس کا نام بلوش تھا۔ عربی میں چونکہ چے کی آواز نہیں ہوتی تو انہوں نے کہا کہ وہاں اس کو بلوش کہا جاتا تھا، اصل میں اس کا نام بلوچ تھا، ہم اس بلوچ کی اولاد ہیں۔ واقعہ اپنی جگہ تاریخی ہو، حقیقت ہو یا نہ ہو، یہ تو پتہ چل گیا کہ حسین سے ربط نہ ہو، حسین کے انصار سے ربط نہ ہو، حسین کے غلاموں سے بھی کوئی ربط ہو جائے تو دنیا کہتی ہے ہم ان میں شامل ہیں۔ تو اب اگر کوئی چاہتا ہے کہ وسائل کے بغیر کامیابی حاصل کرے تو اس کے لیے حسین سے بڑھ کر دنیا میں کوئی اور مثال ہے ہی نہیں۔ یہ کام ہے ماہرین جنگ کا کہ وہ حسین کی اسٹریٹجی کو اپنے سامنے رکھیں اور پھر سوچیں کہ بے سر و سامانی میں کیسے کامیابی حاصل کی جاتی ہے۔
وہ تمام عوامل جو شکست کے عوامل ہوتے ہیں ان کو فتح کے عامل میں کیسے بدلا جاتا ہے. کٹی ہوئی گردنیں فتح کی علامت بن جائیں, قید و بند فتح کی ذریعہ بن جائے, بازاروں میں کھلایا جانا فتح کی بنیاد بن جائے. یہی ذرائع تھے نا حسین کے. ان ذرائع سے کامیابی حاصل کرنے نے دنیا کے سامنے ایک ایسا نمونہ عمل فراہم کر دیا کہ اب جسے کامرانی چاہیے وہ حسین سے سیکھے کامرانی کیسے حاصل ہوتی ہے. چنانچہ مورخ مجبور ہے کہ کربلا کا ذکر کرے. تاریخ طبری بڑی احتیاط سے کام لے, پھر بھی کم از کم 12 صفحے وہ واقعہ کربلا کے بیان کے لیے مخصوص ہو جاتے ہیں. البدایہ والنہایہ ابو الفدا ابن کثیر کی تحریر, وہ بہت ہی سخت مزاج ہیں اور بنو امیہ کے بہت بڑے وکیل ہیں, لیکن کم از کم 2-3 صفحے وہ بھی دینے پہ مجبور ہو جائیں. مورخ مجبور ہو گیا کہ واقعہ کربلا کا ذکر کرے. اب جناب والا, واقعہ کربلا کا ذکر ہو جانا یہی ایک کارنامہ ہے. ایک اتنی بڑی سلطنت نے چند لوگ تھے, ان کو قتل کر دیا, ان کے اوپر اپنی فوج بھیجی, انہوں نے ان کو ختم کر دیا, ان کے سارے افراد خاندان گرفتار ہو گئے. اصولاً ہماری سامنے بہت سے اور واقعات ہیں کہ جہاں لوگ میدان میں گئے, جام شہادت نوش کیا, یا ایسے لوگ تھے. ایک فق کا واقعہ کہلاتا ہے جس کے اندر تقریباً کربلا کی تعداد کے برابر ہی کے لوگ بالکل اسی طرح سے مارے گئے جیسے کربلا میں سب کو مارا گیا تھا. یہ بھی بنی ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں, اولاد امام حسن سے, لیکن اس واقعے کا آپ کے ذہنوں میں نام تک بھی نہیں ہے. کربلا کو تاریخ کا موضوع بنا دینا یہ حسین کا کارنامہ.